واقعہ یہ ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمارے ایک ملحد ہیں کیا نام ہے، اویس اقبال صاحب، بڑا انہوں نے ہوا مچائی تھی ایوولوشن اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو میری ان سے ڈبیٹ ہوتے ہوتے رہ گئی. ہی جسٹ پولڈ آف سمپلی. انہوں نے کہا جی کہ میں پتہ نہیں کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، خیر ڈبیٹ انہوں نے کیا. حالانکہ وہ ٹیلی ویژن فگر ہیں، ویل نون پرسنالٹی پاکستان میں رہے ہیں، کتاب شاپ بھی لکھی ہوئی ہے، کورسز بھی کراتے ہیں. ایوولوشن بھی ان کے کورس کا حصہ ہے. ان کی جو کتاب ہے اس پر انہوں نے کورس بنایا ہے. 249 روپیز پر سیشن وہ چارج کرتے ہیں، وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ تھنگ، کمینڈیبل کہ وہ کم چارج کرتے ہیں. نارملی ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، پر ایٹ لیسٹ ہی بلیو سم تھنگ بی ٹرو، تو اس کو وہ کم پیسوں میں آفر کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ان کو کوئی فنڈنگ وغیرہ بھی کہیں سے باہر سے آئی تھی، کوئی بتا رہے تھے کسی تنظیم نے کی کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس چیز پہ. تو میں نے ان کو یہ بھی آفر کیا کہ جناب میں آپ کو ٹرپل پے کرنے کو تیار ہوں، 747 روپیز ٹو بی ایگزیکٹ، جو اس کا ایوولوشن والا حصہ ہے. صرف میری ایک شرط ہے کہ یہ ڈبیٹ جو ہوگی، جو لیکچر ہوگا، اس میں مجھے سوال کرنے کی اجازت ہوگی اور یہ لائیو کریں گے پبلک کے سامنے ہم سوشل میڈیا پہ. تو خیر پھر ان کی طرف سے جواب نہیں. انہوں نے ایک اور کس طرح کی کوئی ایوولوشن کے حوالے سے چیز کی، تو میں پھر ان کو کہا کہ اب آپ ثابت بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ. ہوا تو اس کے بعد پھر ان کے لوگ غصہ کر گئے. غصہ کیا ہوا جناب، طاہر احمد صاحب ایک بڑے ایسٹیوٹ قسم کے کریٹک ہیں. اپنے وہ جو ایک ہے ان کی نرگسیت اس طبقے کی، اس سے بدقسمتی سے آپ کا سائنس کا بنیادی علم ہے اور نہ ہونے کی حد تک ہے. علم اچھا سائنس کا علم ہی نہ ہونے کی حد تک ہے، اور آپ کی نیت سچائی کی تلاش نہیں بلکہ مذہبی جہالت کا مزید جہالت اور جھوٹ کی مدد سے دفاع ہے. ہماری نسل کا پہلا انسان جو عورت تھی، جیسے سائنس MT-MCRA کے نام سے جانتی ہے، وہ 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے درمیان ارتقا ہوا. اچھا مجھے یہ پڑھ کے تھوڑا عجیب لگا کہ نارملی اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس کسی کو کسی نام سے نہیں جانا کرتی ہے. That's just not a good way of explaining something کہ سائنس کسی کو کسی نام سے جانے گی. سائنسدان چیزوں کے نام رکھ دیا کرتے ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں لگ رہا. اینڈ دی ویری نیکسٹ ٹویٹ جو انہوں نے کی وہ کہ MT-MCRA کے بارے میں مزید جانیے ویکیپیڈیا سے. یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ان کا نو، ویکیپیڈیا is never a good idea. کسی بھی ایکیڈیمک سیٹنگ میں ویکیپیڈیا، حد یہ ہے، میں خود UK میں پڑھتا رہا ہوں، میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکچرر رہا ہوں. ہمارے یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی حوالہ ویکیپیڈیا سے دیا کوئی نمبر شمبر نہیں ہے. اور ہمیں بھی نمبر نہیں ملا کرتا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. لیکن یہ طبقہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ایکچولی ویکیپیڈیا از اے گو ٹو پلیس. اور صرف ایسا ایک نہیں ہے، حالانکہ یہ جو MT-MCRA کوئی نام شام نہیں ہے، اس مائٹوکونڈریل ایو کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اینڈ MCRA stands for most recent common ancestor. ایک چھوڑا سا انہوں نے ابریویٹ کر دیا اس کو، but apparently this person thinks کہ یہ اس کا نام ہے. اور اس میں بھی کوئی سائنس میں کنسنسس نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک پرسن ہے یا گروپ آف پیپل ہیں. اینڈ دین دیر از، ان کے ساتھ ساتھ ایون جو میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ کریشن پہ یقین رکھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ، میں اس پہ کوئی رائے نہیں رکھتا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکچولی اس کو کریشنزم کی دلیل سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جہاں پہ مائٹوکونڈریل ایو کا ہمیں جو جینیٹک مٹیریل ملتا ہے تقریباً اسی عرصے کے قریب ہمیں وائی کروموسومل ایڈم کا بھی مل جاتا ہے. یعنی کہ اگر اس تھیوری کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک ہی مرد اور عورت سے یہ نسل چل رہی ہے. دیٹ آف کورس از ناٹ ٹو سے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ یونیک ہمارے کامن انسیسٹرز رہے ہیں. What we are saying is کہ وہ گروپ آف پیپل میں تھے ایسے جن سے آگے ہم چلے. But we were not there, we haven't seen anything. Speculations ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک ریلیجن کا تعلق ہے وہ اس پہ I think میرے کیمرہ میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے. Let me switch myself off on this. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے جو سائنسدان ہیں ان کی باقی باتیں سنتے ہیں. آگے ہے جی سوشل سپائی صاحب. انہوں نے کہا آج تک کوئی مومن یہ نہیں بتا سکا کہ حضرت آدم کب زمین پر رہتے تھے. جدید انسان کے اب تک 3 لاکھ سال پرانے آثار مل چکے ہیں. اور حوالہ کیا دیا انہوں نے؟ The Guardian. براوو. یعنی کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ایکیڈیمک ریفرنس لے کے آئے یا کوئی بات کرے. جہاں تک ہم مومنین کا تعلق ہے بھئی، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم آپ کو اسپیسیفائڈ ڈیٹ بتائیں گے آدم علیہ السلام کے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ ایشو ہوا ہوگا اور پہ ہوگا کہ ویئر یو گو. ہم تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی ایگزسٹڈ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ he did not exist and there has to be a robust scientific evidence، بات ختم. ہم ان سے پہلے کیا تھا there are a number of different possibilities ہیں. میں نے بھی ان پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ
اور سپیشیز ان سے پہلے اگر کوئی انسان نما گزری ہیں، میں بھی یار قرآن پہ اس پہ کوئی بات نہیں کہتا، حدیث پہ کوئی بات نہیں کہتی، اس لیے ہم بھی کوئی ضد نہیں کرتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایبسلوٹلی یہ ایمان ہے کہ ہم جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام ہم ان کی اولاد ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کہتے ہیں اور آپ کا دعویٰ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ اس کی دلیل آپ لیں۔ ادروائز ایک آپ کا ایمان ہے ایوولوشن کا جس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے، اور ایک ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان انسانی تجربے کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی کریشن میں ڈیزائن نظر آتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ارریشنل ایکسیڈنٹل پروسیس ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آ گئے، فینٹاسٹک۔ خیر اینی وے، اس کی گہرائی میں جائے بغیر میں آپ کو صرف لوگوں کے حوالے دکھا رہا ہوں کہ ایک صاحب ویکیپیڈیا سے، ایک محترم یا محترمہ پتہ نہیں یہ کون ہے، ان کا گارجین سے، اور اس کے بعد تو کمال ہی ہو گیا۔ آگے جناب سیف الرحمان صاحب ہیں، کوئی ایٹ لیسٹ نام اس سے وہ جانے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ on November 24th 1974 fossils of one of the oldest known human ancestors, Lucy, which was nickname, were discovered in Hadar, Ethiopia. The fossil is approximately 233,000 years old. میں حیران رہ گیا، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اویس اقبال یہی ریئلٹی آپ کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں I just don't know کہ میں ان لوگوں کو کیا جواب دیا کروں، میں کیا کہا کروں کہ لوسی کی ایج 2,33,000 سال، یعنی کہ لوسی جس کے سارے بورلی فیچرز ایسٹرالوپیتھیکس سے ملتے ہیں، جو کہ ہومو ہیبلس سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، ہومو ہیبلس سے بھی پہلے کا زمانہ، اور ان لوگوں نے 2,33,000 میں ایسے کر کے بات ختم۔ اور میں پڑھ کے ہنس رہا ہوں کہ تم کون لوگ ہو۔ پھر میں نے اس پہ خیر اپنا تبصرہ کرنا تھا جو میں نے کیا، اور میرا تبصرہ یہ تھا کہ ارتقاء کا ثبوت ہے یو ایس ٹوڈے، یہ اویس اقبال صاحب ایک دفعہ ثبوت لے گئے تھے یو ایس ٹوڈے اخبار سے، اور گارجین اخبار وہ میں نے آپ کو بھی دکھا دیا، اور ویکیپیڈیا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ آگے میرا تبصرہ یہ تھا کہ شکر ہے کہ ڈارون پہلے ہی مر گیا، ورنہ دیسی ڈارونس کی اپنی تحقیق اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر یعنی کہ دیکھتا اگر یہ حالت ہو گئی ہے میری تھیوری کی تو میں خود ہی خودکشی کر لیتا ہوں کہ 2,33,000، یعنی لٹرلی کوئی ہوتا ہے نا کہ کاپی پیسٹ، یعنی کہ طبقہ یہ ہوا کہ جلدی جلدی جاتا ہے گوگل پہ کوئی سرچ ٹرم لکھتا ہے، جو اوپر سب سے بڑا لکھا تھا اسے کاپی کر کے دانشور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کچھ پڑھ تو لیا کرو کم سے کم نے کاپی پیسٹ کو ایک دفعہ کراس پر کر لیا کرو۔ کتنا بے عزت کراؤ گے اور ڈاروین کو اور اپنی تھیوریز کو، کتنا زیادہ۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہ لوگ ڈارونزم کے علاوہ کہتے تھے ڈارونزم ہی ایوولوشن ہے۔ ان لوگوں سے سر پٹخ کے آخر کار یہ اس جگہ پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ اور بھی وضاحتیں ہوں گی، اور جو کہ ہیں۔ میں ابھی ایوولوشن پہ پوری سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کا ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مجھے بہت زیادہ، میں تھوڑا سا اس کو ریلیکس لے رہا تھا کچھ اور کام کروں، لیکن اب بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ فیصل بڑائی صاحب نے بھی کوئی کام سٹارٹ کیا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی جو فیکٹس ہیں وہ آنے چاہیے، اینڈ آف کورس وی آر گوئنگ ٹو برنگ دیم، سو I will bring those things۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دیسی ڈارونسٹ ہے، اس بیچارے نے تو جلدی جانا ہوتا ہے ویکیپیڈیا پہ یا گوگل پہ، 2-4 چیزیں جو بھی ہیں اس کو اکٹھا کر کے یہ مار۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ عام لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں، حالانکہ خود کو یہ بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ اور لوگوں نے بتاتا ہوں۔ یہ ڈبیٹ آپ کو یاد ہوگی، جو ایک ڈبیٹ تو خیر میں نہیں کہوں گا، ایک ایکسچینج میں کہوں گا، پرویز ہود بھوئی صاحب سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ہوئی، جس میں انہوں نے سائنس پہ سے جہالت کا فتویٰ دے دیا تھا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ سائنس سے جہالت ہے۔ میرا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن چونکہ میرے ان سے ایکسچینج ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں لوگ سائنس سے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ وہ ٹرانسجینڈر کا ایشو تھا، ان کے ٹوٹلی سیپریٹ بات اب ہم کر رہے ہیں۔ تو ٹرانسجینڈر کا ایک ایشو ہے جس پہ ان کا یہ تبصرہ کہ یہ لوگ سائنس سے جاہل ہیں، واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے آگے سے جناب یہ پوچھا تھا کہ اگر ایسی بات ہے، اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ گیمٹس تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، سپرم سیل ہے اور ایگ ہے، تیسری طرح کا تو گیمٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر تیسری طرح کا گیمٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کہاں سے انفارمیشن لے کے آئے ہیں کہ سیکسز یا جنس جو ہوتی ہیں وہ 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہیں؟ تو آگے سے وہ ہنس پڑے۔ تو ظاہر اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اٹس ویری سمپل، سیکسز 2 ہی ہوتی ہیں، اٹس ناٹ اے اسپیکٹرم، اٹس ناٹ دا کیس کہ 4 6 10 جتنے طرح کی ہو جائیں، نہیں، گیمٹس 2 ہیں، سیکسز 2 ہیں، اینڈ آف سٹوری۔ کیونکہ سیکسز کا تعلق گیمٹ سے ہوتا ہے، کروموسومز کنٹین ہوتے ہیں ود ان گیمٹس، دیٹ از ہاؤ سمپل اٹ از۔ اس کو جتنا مرضی آپ گھمانے کی کوشش کریں، یو کین ناٹ۔ اچھا، اس پہ غصہ آ گیا پرویز ہود بھائی صاحب کے جاننے والوں کا۔ آگے انہوں نے شیر علی صاحب کو، یہ ایک ہیں جن پتہ نہیں زوولوجسٹ ہیں یا کیا کچھ اس طرح سے انہوں نے لکھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو تیسری نہیں بلکہ 4-5 قسم کے گیمٹس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، کیا آپ تیار ہو؟ تو اڈا پلا ہو جائے، 3 بھی نہیں،
4 या 5 किस्म के गैमेट्स। हाउ, वेयर फ्रॉम, कौन सी आप लोगों ने अपने घर ही बैठ के कोई किताब लिख ली है साइंस की, जिसमें आप लोगों ने कोई नई चीज इजाद करके उसमें, या तो माफी चाहूंगा, दरियाफ्त करके उस किताब में लिख दी है। यानी कि पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट यही है बोला कि जिनके बारे में कहता हूं कि ये अगर डार्विन के जमाने में होते ना तो लिटरली हाथ बांध के उनके सामने खड़ा हो जाता कि मुझे दिफा ना करो। अगरचे इसका ताल्लुक डार्विनिज्म से नहीं है, लेकिन मैं इनकी जो तहकीकी गहराई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहता है गैमेट्स 4-5 किस्म के होते हैं एंड ही इज एन एजुकेटेड वन। अच्छा जी, आगे क्या है जी? आगे एक सारिम बाजवा साहब तशरीफ लाए, पता नहीं क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो कहते हैं कि एग और स्पर्म के गैर फितरी मिलाप से क्रोमोसोम्स उलटफेर हो जाती है, जिससे मर्द और उसके अलावा कई और जेंडर वजूद में आ सकते हैं। हाउ? जेंडर का ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं है, अगरचे इट इज रूटेड इन बायोलॉजी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद बायोलॉजी, पर इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग टू स्टार्ट विद। उसका वो जिन्स होती है, सिन्फ नहीं होती है। तो क्रोमोसोम के उल्ट पुल्ट करने से आपने उल्ट पुल्ट कर दिया सारा कुछ ही। अनबिलीवेबल, आई मीन लिटरली कौन लोग हो तुसी। और आगे कह रहे हैं कि इसके लिए चौथी या पांचवी जिन्स कहने में कोई मुजायका नहीं है, यानी कि जेंडर नॉट सेक्स। सिन्फ इनके नजदीक आ सकती है, बायोलॉजिकली कई आ सकती हैं, और उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इतनी जिनसें भी हो सकती हैं। तो अड्डा भला ही ना हो जाए। लवली पीपल। अच्छा, उसके आगे था कि परवेज साहब के बारे में कह रहे हैं कि ही इज नॉट डिबंक्ड राजा साहब, देयर आर गैमेट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। रीड दैट अगेन, ये दोबारा से पढ़े कि देयर आर गैमेट्स विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड यू आर एट फॉल्ट। कितने, मतलब 25, 26, 27 क्रोमोसोम्स होंगे गैमेट्स में। यानी कि लिटरली ये जाते हैं गूगल पे जल्दी जल्दी। और मसला देखें, असल में ये लोग खुद को इसलिए, ये अपनी नरगिसियत का भी शिकार इसलिए हैं, ये खुद मोहब्बती का भी शिकार इसलिए हैं, खुद नफरती का तो है ही है ना, एहसास कमतरी का शिकार। वो तो खुद नफरती तो उसका एसेंशियल पैकेज है। लेकिन ये खुद को इसलिए बरतर समझते हैं कि ये सिर्फ पढ़ते हैं साइंटिफिक टर्म्स, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में चूंकि लोग इंग्लिश नहीं बोलते, साइंस से उनका ताल्लुक नहीं होता, तो ये 2-4 टर्म्स यूज करके ये लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, और साइंस से लोगों के दरमियान नफरत डालते हैं, या कम से कम पीछे करते हैं कि तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो 2-4 टर्म्स का रटा लगाया हुआ है ना, तुम्हारा रिलीजन इससे बड़ी पीछे की चीज है। और लोगों के दिल में आ जाता है कि शायद वाकई साइंस को तो है वो बड़ी बुरी चीज है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो देख सकें कि ये हालत है इस तबके के जहनी अरसे की, कि इनको कुछ नहीं पता साइंस का। एक कह रहा है कि गैमेट्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, एक कह रहा है कि 5-6 किस्म के होते हैं, और एक कह रहा है कि क्रोमोसोम्स आगे पीछे होने से ज्यादा सिनफे बन सकती हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ज्यादा जिनसे भी बन सकती हैं। यार मैं क्या करूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कभी भी किसी की तस्दीक करने के मूड में नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी किसी की तस्दीक करूं, लेकिन आई जस्ट डोंट नो। अगर इनके ट्वीट्स पढ़ने से और इनके फेसबुक पे इनके कमेंट्स पढ़ने से अगर इनकी तस्दीक होती है, देन आई कैन नॉट बी एट फॉल्ट, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं डाली है, सिर्फ पढ़ के सुनाया है कि ये हालत है इस तबके की।